ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ایک بات تو چھوٹی سی یہ بتائیں کہ یہ فیٹف میں جو کچھ اپوزیشن بظاہر اعتراض کر رہی ہے یہی ہے یا پھر وہ ان کے پاس ایک نیب آرڈیننس میں ترامیم کا ایک پورا دستہ ہے وہ ہے؟ دیکھیں میں آپ کو تھوڑی سی سیکوینس آف ایونٹس سامنے رکھتا ہوں۔ باقاعدہ اپوزیشن کی ایک کمیٹی بنی اور گورنمنٹ کی ایک کمیٹی بنی۔ گورنمنٹ کی کمیٹی میں میں تھا، شہزاد اکبر صاحب تھے، اور اپوزیشن کی کمیٹی میں فاروق نائک صاحب تھے، ساتھ ساتھ محسن رانجھا صاحب تھے، شہرین امان صاحبہ بھی تھیں، اور پھر بیچ بیچ میں اپوزیشن کے اور بہت سے رہنما جس میں شاہد خاقان عباسی، رانا ثناء اللہ صاحب اور دوسرے افراد بھی، خواجہ آصف صاحب بھی، اور لوگ اس میں تھے۔ اور پھر یہ ڈسکشن سٹارٹ ہوا کہ یہ آپ ہمیں کنونس کیجئے کہ فیٹف کی کیا یہ ریکوائرمنٹ ہے بھی یا نہیں ہے۔ ہم نے پھر کیا یہ کہ ساتھ ساتھ فیٹف کی جتنی کتابیں تھیں وہ ساتھ رکھیں، وہاں سے کنسلٹنٹس جو تھے ان کو بھی ساتھ ان کو ریکویسٹ کی، اور دو بدو ایک ایک پروویژن پہ ایک کنسنسس کریٹ کی، اور جہاں جہاں ذرا سا بھی ہم نے یہ دیکھا کہ فیٹف کی یہ ریکوائرمنٹ شاید اس میں لچک ہو سکتی ہے تو اپوزیشن کی بات مان لی، اور ایک باقاعدہ ایک ڈرافٹ بنا ہمارے ساتھ کہ اچھا جی یہ جو عاملہ میں لاز ہیں یہ آپ ایڈ کر دیں، امینڈمنٹ کر دیں تو ہم آپ کو پاس کروا دیں گے، کیونکہ یہ ملکی مفاد کا مسئلہ ہے۔ ان دی اینڈ آ کے یہ ڈائلاگ اس لیے ٹوٹ گیا کہ اپوزیشن نے یہ فرمایا کہ نیب کو انویسٹیگیشن ایجنسی کے زمرے میں عاملہ سے ہٹا دیا جائے، یعنی منی لانڈرنگ لاز جو ہیں اس کے اندر نیب کو انویسٹیگیشن ایجنسی کے طور پہ نہ رکھا جائے، نیب سے دور رہیں۔ تو اس پہ میرا اور شہزاد اکبر کا ہمارا یہی رسپانس تھا، اور یہ ہم نے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی میں نے بھی یہ کہا کہ دیکھیے یہ نیب کو تو آپ نے ڈالا تھا، عاملہ 2010 میں بنا تو یہ پیپلز پارٹی نے بنایا تھا، اور یہ پی ٹی آئی نہیں ڈال رہی، اس کے الائز نہیں ڈال رہی، یہ تو دراصل آپ نے ڈالا تھا 2010 میں، اور اس وقت ٹھیک تھا، اب یہ آپ کو برا لگ رہا ہے اور اس کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ نیب میں ریورس برڈن آف پروف ہے اور عاملہ میں ریورس برڈن آف پروف نہیں ہے، اگر آپ انویسٹیگیشن ایجنسی کو نہیں دیں گے تو ریورس برڈن آف پروف نیب والا آ جائے گا۔ میں نے کہا یہ بنیادی طور پہ غلط انٹرپریٹیشن ہے قانون کا، جورسپروڈنس آپ غلط سائٹ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ نیب کا برڈن آف پروف الگ ہے، عاملہ کا برڈن آف پروف الگ ہے۔ اگر عاملہ میں نیب انویسٹیگیشن ایجنسی ہے تو نیب کا برڈن آف پروف نہیں آئے گا، تو اس کا بھی ان کے پاس جواب نہیں تھا، اس کا بھی جواب نہیں تھا کہ 2010 سے یہ قانون ہے، پھر یہ بھی جواب نہیں تھا کہ فیٹف کے ریکوائرمنٹس ہیں، اور یہ باقاعدہ ان کو اسٹریٹ دکھایا گیا کہ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے اس میں۔ تو اور ساتھ ساتھ جب نیب کی ڈسکشن کیا نیب کی ان کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ دیکھیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ نیب میں جب تک کوئی شخص کنوکٹ نہ ہو عدالت سے اس کو اریسٹ نہ کیا جائے، پہلی چیز۔ سیکنڈلی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ کنوکٹ بھی ہو جائے اور جب تک اس کی اپیلیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے ختم نہ ہو جائے تو وہ پارلیمان میں ڈسکوالیفائی نہ ہو، طویل دورانیے کا کھیل۔ تو یہ ان چیزوں پہ گورنمنٹ اگری نہیں کر سکتی۔ ہم نے ان کو بڑا کلیئرٹی سے یہ بتایا۔ یہ تو پھر خاص طور پہ نواز شریف صاحب اور مریم بی بی کے لیے ہوا نا؟ دیکھیں ان کے لیے بھی ہوا یا جس کے لیے بھی ہوا، ہم اس کو اگری نہیں کر سکتے۔ میں فروغ نسیم یا عمران خان پرائم منسٹر، ہم اس کو اگری نہیں کر سکتے ان چیزوں کو، تو ہم عوام کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے عوام کو؟ جی چوہدری صاحب۔ جی چوہدری صاحب۔ فروغ نسیم صاحب، جبکہ ہم آپ کی بہت خدمات، آپ کی حکومت کا بھی، عمران خان کا ایمانداری، آپ کی ایمانداری سارے کے ساتھ ہے، لیکن نیب کے اور نیب آرڈیننس تحت ملک سے لوٹ مار، رشوتستانی، بدعنوانی اور چوروں ڈاکوں کے خاتمے کی جو ایفرٹ ہے وہ اس کو کمزور کرنے کے جنہوں پنجابی جو کہی نا چھیڑ جناب نے پائی ہے کہ پہلے جی وہ جو ٹیکس چور ہے ان کو باہر، دوسرے جو بزنس مین ہے وہ باہر، تیسرے فلاں بھی باہر، چوتھا بھی باہر، اور اتنی کروڑ رقم سے نیچے والے کیس باہر، اور آپ لوگوں نے اس کا حشر نشر کیا ہے، اور اس سے وہ اب آگے ہے کہ نواز شریف کوئی باہر، زرداری کوئی باہر،
اب جتنے بھی بندے ہیں نا سب کو باہر کر دو. آپ لوگ جو ہیں اور اس وقت آپ کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں, میں اسٹریٹ بات کر رہا ہوں کہ جو نیب ہے نا وہ ہمیں گورنر نہیں کرنے دے رہی. یہ دس از دی امپریشن. جی میں چودھری صاحب تھینک یو ویری مچ. اور میں نے جیسے کہا کہ چودھری صاحب کی اور آپ کی صابر, آپ دونوں کی جو باتیں ہوتی ہیں نا ہمیشہ وہ ضمیر کو بھی جھنجھوڑتی ہیں اور صحیح ڈائریکشن سیٹ کرتی ہیں. دیکھیے جب یہ آرڈیننس تحریک انصاف کی اور الائز کی گورنمنٹ لے کے آئی جس میں بزنس مین اور ان کے ٹیکس کے مسائل کو الگ کیا گیا, یہ آرڈیننس لیپس کر گیا اور آج کی تاریخ میں وہ آرڈیننس نہیں ہے. ٹھیک. اور آج کی تاریخ میں وہ تمام چیزیں جو چودھری صاحب نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کی اس وقت تھیں, اب وہ اویلیبل اسی طرح ہیں نیب میں جیسے پہلے تھیں. اور یہ 3 مہینے کا آپ سمجھیے اور 4 مہینے اور 3 مہینے اور لگا لیں, ایک ٹرائل پیریڈ تھا کہ دیکھیں کیسا چلتا ہے. اور اس کے بعد جب اس کے اندر یہ دیکھا گیا کہ اس کے اندر کچھ سکم آ رہے ہیں, کیونکہ دیکھیے لا تو ایوولوشنری پروسیس ہے, اس کے اندر جب سکم آنے کی گنجائش نظر آئی تو پھر گورنمنٹ ایک سٹیپ پیچھے ہو گئی اس سے, اور گورنمنٹ نے پھر اس آرڈیننس سے پہ یہی کہا کشی اختیار کر لی اور اس کو ایکسٹینڈ نہیں ہونے دیا, اور اپوزیشن سے بھی کہا کہ ہم کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے اکاؤنٹیبلٹی کو. اچھا سر, اب یہ بتائیں کہ فیٹف کا جو ہے معاملہ ہر صورت میں اسے منظور کروانا ہے. ظاہر ہے پاکستان کو بلیک لسٹ میں تو ڈلوانا نہیں ہے. اپوزیشن کے بلند باغ دعوے ہیں. خرم دستگیر صاحب, آپ کی پالیسی اور آپ کی اسٹریٹجی یہ ہے جوائنٹ سیشن بلایا جائے. خرم دستگیر صاحب اور باقی لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ جوائنٹ سیشن میں بھی ہم ایسا کچھ نہیں ہونے دیں گے, ذرا سن لیں پہلے. جی جی. حکومت کو یہ طاقت نہیں دے سکتے کہ جس مرضی کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں اور بعد میں اس کا فیصلہ ہوتا رہے 6 مہینے کے جناب اس نے وہ کام کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. ہم ایز اٹ از سپورٹ نہیں کریں گے جب تک یہ ہماری ترامیم ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہماری 9 ترامیم ہے اس جو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیں تو ہم جوائنٹ سیشن میں پاس کرائیں گے. میں آپ کو بتاؤں نا کہ جو کہہ رہے ہیں نا 9 ترامیم, تو یہ اس میں 7 کے قریب تو بائی کنسنٹ ہیں, وہ تو ہم خود ایگری کرتے ہیں اور ہم آپ سے ایگری کر چکے ہیں. 2 چیزیں ہیں کہ ایک تو ہم نیب کو نہیں نکالیں گے اس میں سے, اور یہ جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے یا آپ کی خواہش ہے کہ اس کو نان کاگنیزبل رہنے دیا جائے اور کاگنیزبل نہ کیا جائے, تو دیکھیے وہ تو فیٹف کی ریکوائرمنٹ ہے, تو یہ دونوں ریکوائرمنٹس ہم آپ کی نہیں مان سکتے, نمبر 1. سیکنڈلی میں اپیل کرتا ہوں اپوزیشن کے تمام اپنے غیور ممبران سے جو کہ پاکستان کے حامی ہیں, جو کہ پارٹی پالیٹکس کے بیونڈ دیکھتے ہیں, کہ یہ آپ کا ملک ہے. یہ دیکھیے پی ٹی آئی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے فیٹف, یہ پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے. آپ اتنے ہی محب الوطن ہیں جتنے میں ہوں یا آپ ہیں یا کوئی ہیں, تو لہٰذا آپ یعنی ایک ممبر چاہے وہ گورنمنٹ کا ہو چاہے وہ اپوزیشن کا ہو, وہ آئے, میں دعوت دیتا ہوں, اور وہ باقاعدہ اس کو ووٹ کرے اور اپنی پارٹیوں کو کنونس کرے, اپنی پارٹیوں کو کنونس کرے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ سیاسی جماعتوں کی وابستگی سے بالاتر ہو کے ووٹ کریں, پاکستان کے لیے ووٹ کریں اور اپنی سیاسی جماعتوں کو کنونس کریں. یہ صرف میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے اپنی جو کوئی فائنل آرڈر آپ کی جماعت نے پاس کر دیا ہے اس کو وائلیٹ کریں, نہیں, لیکن آپ آگے آئیے اور ان کو کنونس کریے. اور دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ ارکان پہ کوئی وہ تو نہیں آئے گا, مشکل تو نہیں آئے گی کہ پارٹی پوزیشن سے ہٹ کے ووٹ دیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ 63A لگے گا اس میں, کیونکہ 63A جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن کلاز ہے, اور میری ریڈنگ یہ ہے کہ شاید اس میں 63A کی گنجائش نہیں ہے. اور ایک سمجھیے کہ فریڈم ہے ارکان کو کہ پاکستان کے لیے, پاکستان کی خاطر, پاکستان کے لارجر انٹرسٹ میں اس جوائنٹ سیشن میں گورنمنٹ کے بل کو بھرپور سپورٹ کریں اور پاکستان کو بچائیں یا پھر اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو بچائیں. آپ یہ فیصلہ آپ کا ہے, یہ فیصلہ ارکان پارلیمان نے کرنا ہے, کیونکہ جو نمبر گیم ہے آپ کے پاس عددی اکثریت ہے پارلیمنٹ میں, وہ 224 حزب اختلاف کی ہے بظاہر, جی, اور 218 جو ہے وہ حکومتی اتحاد کی بنتی ہے, اور آزاد اراکین 4 ہیں, نیشنل پارٹی کے 4 ہیں, بلوچستان نیشنل پارٹی BNP مینگل جو ہے یعنی نیک ٹو نیک ہے نا, اس طرح سے صابری نیک ٹو نیک ہے نا, نیک ٹو نیک ہے نا. تو صادق سنجرانی ہو سکتا ہے. نہیں دیکھیں, صادق سنجرانی ہمارے بھائی ہیں, دوست ہیں, اچھے آدمی ہیں. یہاں تو پاکستان کے لیے اپنے دل کو, اپنے ضمیر کو دیکھ کے لوگوں نے ووٹ. آپ پر اعتماد ہیں؟ میں اعتماد ہوں, پر اعتماد ہوں اپنے تمام
اپوزیشن کے اور گورنمنٹ کے ممبران سے. پرائم منسٹر کچھ کہہ رہے ہیں, ذرا آپ ان کو دیں گے؟ جی ذرا سنائیے. جی لیجسلیشن ریجیکٹ ہوگی ہیں, تو اب آپ بطور چیف ایگزیکٹو کیا اسٹریٹجی بنا رہے ہیں کہ کس طرح ان بلز کو پاس کروانا ہے؟ ہم اگلے ہفتے جوائنٹ سیشن کر رہے ہیں. جوائنٹ سیشن سے پہلے ساری قوم کو پتا ہو کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اگر جوائنٹ سیشن میں انہوں نے ہمیں ڈیفیٹ کیا, جو اس ملک سے پھر فیٹف کی بلیک لسٹ سے ہوگا, یہ سب ذمہ دار ہوں گے. قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اپنی چوری بچانے کے لیے یہ ملک کو کدھر دھکیل رہے ہیں. یہ جمہوریت کے نام پہ اسمبلی کو استعمال کرتے ہیں, جدھر اسمبلی میں جاتے ہیں بلیک میل شروع ہو جاتی ہے. لمبی نیب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, آپ جا کے نیب میں جواب دیں. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ وہ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم بتائیں گے, اگر خدا نہ خواستہ بلیک لسٹ ہوتا تو بلیک لسٹ ہونے کے نقصانات تو 2-4 بتا دیں. دیکھیے بلیک لسٹ میں پھر یہ ہوگا, خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک, پاکستان پہ اکنامک سینکشنز لگ سکتے ہیں, پاکستان کا جو بزنس مین ہے اس کی ایل سیز, بینک گارنٹیز, پاکستان کے بینکس, کوئی انٹرنیشنل ٹریڈ آپ نہیں کر سکتے, ہر چیز ڈیفالٹ ہو جائے گی. تو یہ کیا اپوزیشن یہ چاہتی ہے؟ میرا نہیں خیال. اپوزیشن میں ایک سے ایک اور بہت اچھے ممبران موجود ہیں جو محب الوطن ہیں, اور میں یہی ایکسپیکٹ کرتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں پاکستان بلاک ہو جائے گا؟ پاکستان فائنینشلی اکنامکلی بلاک ہو جائے گا, سوشلی بلاک ہو جائے گا, اور یہ بڑا ہی ایک ڈومزے پکچر میں نہیں دے رہا ہوں, یہ ریئل پکچر آپ کو دے رہا ہوں. لہٰذا اپوزیشن کو بالکل اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے, بلکہ آپ دوبارہ قومی اسمبلی میں کوئی امینڈمنٹ پاس کرا کے پھر سینٹ سے کرا کے اور کسی منیمم ایجنڈے پر اپوزیشن کو ساتھ نہیں لے سکتے؟ چودھری صاحب کچھ اس میں ایسا ہے نا کہ یہ جو بل اب تیار ہوا ہے نا, یہ بالکل فیٹف کے اینڈ ریکوائرمنٹس کے مطابق ہے. اگر ہم نے اس کو تھوڑا سا چھیڑا تو اور پاس بھی کروا دیا تو فیٹف کی کمپلائنس ہم کر نہیں پائیں گے. تو ہمیں تو یہ بل پاس کرانا ہے, اور اس کے اندر جو کچھ امینڈمنٹ, جو 7 امینڈمنٹس اگری ہوئی ہیں اپوزیشن کے ساتھ, وہ بھی آ سکتی ہیں. 2 امینڈمنٹس ہم نہیں لا سکتے, نیب والا اور کاگنیزبل والا. اور اگر اس میں سے ہم نے ایک چیز بھی نکالی تو ہماری یہ تمام کی تمام ایفرٹ اس کا فائدہ نہیں ہوگا. تو ہمیں اسی طرح اس کو پاس کرانا ہے, اور مجھے یہی بڑی امید ہے اپنے اپوزیشن کے ممبران سے, دوستوں سے, بھائیوں سے, کہ وہ پاکستان کی اس ریکوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے میرے خیال میں ان کو ووٹ دینا چاہیے. اس کا مطلب مجھے لگتا ہے کہ آپ نے بندوبست کر لیا ہے, بندوبست کی بات اور نہیں جوائنٹ ہے. سیشن میں میں آپ کو بتاؤں, کر لیں گے. میں آپ کو بتاؤں صابر, بندوبست کی بات نہیں ہے بالکل. مجھے بڑا بھروسہ ہے اپوزیشن کی کہ بہت سے میجورٹی لوگوں کی جو ضمیر ہے نا, وہ بہت زبردست پاکستانی ہے, اور وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی کو, لیڈرشپ کو سیاست نہیں کھیلنے دیں گے پاکستان کے نام پہ. اس کی ریزن ہے نا ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ کیا پولیٹیکل لیڈرشپ آپ کوئی کمپین, کوئی آگہی مہم یا ارکان پارلیمنٹ کو بلائیں پارٹی سے ہٹ کے, جی, کہ آپ ان کو دعوت دیں کہ آئیں, آپ کے ساتھ بات کریں, سمجھیں کہ یہ سچویشن ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ تو خیر چلیں, وہ دیکھتے ہیں یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. لیکن جیسے ہمارے ایسے پروگرام آپ کے ساتھ میں بیٹھ کے پورا ملک اس کو دیکھ رہا ہے, اور ایک پولیٹیکل پارٹی کا ممبر اس کو سمجھ رہا ہے, اور میں تو اوپن دعوت دیتا ہوں اپوزیشن کے کسی ممبر کو کہ مجھ سے کوئی چیز سمجھنا چاہے. میں تو ان لوگوں سے بھی کہہ رہا تھا جو اس کو اپوز کر رہے تھے, جیسے میڈم شیری رحمان صاحبہ, یا شاہد عباسی صاحب ہیں, یا محسن راجہ صاحب ہیں, یا فاروق نائک صاحب ہیں, یا پیپلز پارٹی کے ہمارے دوست ہیں راجہ پرویز اشرف ہیں, یا اور کوئی ہے, مجھ سے کوئی سمجھنا چاہتا ہے اور کہیں ہم غلط ہیں تو ہمیں بتا دیں, اور کہیں ہم غلط نہیں ہیں تو ہماری بات مانیں. یعنی آپ اس بات پہ, گورنمنٹ, پرائم منسٹر, آپ کی جماعت MQM بھی اس بات پہ متفق ہیں کہ کسی قسم کی کوئی رعایت, بارگیننگ نہیں کی جائے گی, اور فیٹف کو الگ سے اس بل کو منظور کروایا جائے گا ہر صورت میں؟ صابر, ہمارے پاس آپشن نہیں ہے نا. مطلب یا تو ہمارے پاس, مثال کے طور پہ اگر ہم ان کے کاگنیزبل والی بات یا نیب والی بات مان لیں تو پھر فیٹف کی کمپلائنس نہیں ہوتی, اور فیٹف کی اگر کمپلائنس نہیں ہوتی تو فائدہ نہیں ہے کچھ. تو یہ چیز دیکھنی ہے کہ کیا ہم فیٹف کی کمپلائنس کر رہے ہیں اور کن چیزوں سے کر رہے ہیں. یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہم کر دیتے ہیں, لیکن ساتھ نیب ترامیم ہماری ایکسیپٹ کر لیں. دیکھیے نیب, صابر صاحب. جی سر. فروغ نسیم صاحب سے اگر میں یہ کہوں
کہ اگر چیف جسٹس گلزار احمد خان جیسے دبنگ اور دیانتدار اور ان کے سینئر ججز اس میں رکاوٹ نہ بنتے تو آپ نے تو نیب کا ٹیا پاچا کر دیا تھا. نہیں سر, نہیں ایک تو سر چیف جسٹس کا لاسٹ نیم خان نہیں ہے, آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں, لیکن میں پھر سے آپ سے گزارش کروں, میں گلزار احمد تک چیف جسٹس گلزار احمد. میں دیکھیں بالکل گورنمنٹ جو ہے وہ وہی کرے گی جو ہماری سپریم کورٹ کہے گی, جو ہماری عدالتیں کہتی ہیں, یعنی رول آف لاء کی کمپلائنس ہونی ہے. اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جتنا بھی آرڈیننس تھا جس پہ چودھری صاحب آپ کا بڑا ایک ڈسپیوٹ تھا, اس آرڈیننس پہ گورنمنٹ نے اس کو چیک کیا. میں پہلے بھی آپ کے سامنے یہ گزارش کر چکا تھا کہ گورنمنٹ دیکھیے اس کو چیک کرے گی. گورنمنٹ ٹرائل اینڈ ایرر تو کرنا ہے نا, ایوولوشنری پروسیس ہے. تو اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیڈ لاک ہے یا گورنمنٹ کو کوئی پریشانی نہیں ہے, فیٹ اپ ہو جائے گا؟ میرا دیکھیں گیم آف نمبرز تو یہ ہے کہ نیک ٹو نیک ہے, یہ کو 5-7 کی بات ہے اور نہیں ہے, 5-7 کی بات ہے. تو 10-12 ارکان بزی بھی تو ہو سکتے ہیں. دیکھیں میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کروں گا, اور میں کوئی انڈر ہینڈ چیز کرنے میں بالکل معترف نہیں ہوں. کوئی ایسی چیز نہ کی جائے جو انڈر ہینڈ ہو, صرف وہ چیز کی جائے جو کہ صحیح ہو اور قانون کے حساب سے. اور قانون یہی ہے, لارجر انٹرسٹ, پبلک انٹرسٹ, سب سے بڑا قانون ہے وہ یہ ہے کہ ان بلز کو پاس کیا جائے.